مانرم ناول جان عشقم قسط نمبر 27۔ تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا، بھابھی کی بھائی کی شادی ہے۔ مہربان نشا نے رات سونے سے پہلے کہا، نہیں زراور کافی بیمار ہے اور بھابھی اکیلی رہ جائیں اور پھر آگے ہفتے تک فروا کے دن ڈال دیں گے، تب تک میں فروا کی شاپنگ میں مدد کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے لیے فروا کی شادی کو ہینڈل نہیں کر سکتا، میں ہی تو ہوں، صرف آپ آ جائیں اور جلدی واپس آئیں، بچے بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ انیش کے تو آج اسکول میں درخواست بھی لے کر آئی ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اپنی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم آج کل اسے بہت ڈانٹتی ہو، ایک تو کل اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تم نے زبردستی بھیجا، ایک دن اگر نہیں جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی بچوں کا دل بھی رکھ لیا کرو، وہ کبھی انہیں ڈانٹتے یا سختی سے پیش نہیں آتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں وہ بہت جذباتی ہو جایا کرتے تھے، جس طرح اس وقت ہو رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا مہربان کہ عاشق کی پرورش کے معاملے میں آپ بالکل کوئی سوال نہیں کریں گے، اور خبردار جو ایسے معاملوں میں اسے بے جا لاڑ دیا، اس کی وجہ سے وہ بگڑتی جا رہی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی، اور پھر وہ مکرش تو اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لیں، بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ پر چھوڑیں تاکہ میں اسے سمجھا پایا کروں۔ آپ مجھ سے بہت سر چڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے، وہ بولنے پر ہیں تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اگر سب سے پہلے یہ بات ان کے شوہر کو سمجھنا ضروری تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہ کال کو اس کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنی ہر بات منوانے کا فن آ گیا تھا، اور اگر وہ مہربان اور مکرش کو اپنی باتوں میں لگا کر انہیں منع کرتی تو وہ سیدھی دادا جان کے سر پر سوار ہو کر ان سے لاڑ میں اپنی بات منوا لیتی تھی، اور پھر ان کے سامنے تو کسی کی کچھ بھی کہنے کی اہمیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے اور ہر کام میں اپنی مرضی کو ہی دیکھتے تھے، اور ان کی مرضیاں کیا ہوتی تھیں جو ان کے پوتے پوتی چاہتے تھے۔ دادا جان صرف اپنی پوتی کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ پوتوں کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے کہ ان کے بچے جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے، ان پر کسی طرح کی روک ٹوک نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کام سے منع کیا جائے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں، لیکن مجھے سمجھ آئی کون؟ لیکن بہرحال وہ اس وقت مہربان سے کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے والے، نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ اب بھی آپ سو جو، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فروا اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی، زراور کو پھر سے تیز بخار ہو گیا تھا، وہ بھابھی کے ساتھ اسی ہسپتال لے کر گئی تھی۔ آج مہربان شاہ اور گھر والوں کو گئے تیسرا دن تھا۔ فروا شادی سے پہلے اس کے پاس آ گئی تھی کیونکہ اسے روز ہی شادی کے سلسلے میں شاپنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا، اور افرا اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بہت شکریہ فروا، مجھے اس جوس کی بہت ضرورت تھی، اور بیٹھو یہاں مجھ سے بات کرو، تمہاری شادی کے بعد نہ جانے کبھی یہ موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ فروا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ 2 دنوں سے یہیں اس کے گھر پر رہ رہی تھی کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہونے والی تھی، اور بار بار ان دونوں بہنوں کو شاپنگ کے لیے تو کبھی پارلر جانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور ایسے میں بہتر تھا کہ اس کے پاس ہی رکی۔ افرا بھی اسے خوشحال شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی تاکہ شادی سے پہلے اور شادی کے نازک رشتے کی ساری ضروری باتوں کو سمجھ سکے۔ وہ جانتی تھی ان کی بہن کافی ضدی مزاج لڑکی ہے اور وہ آسانی سے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن یہ وقت تھا اسے سمجھانے کا، اسے بتانے کا کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیوں کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی باتوں پر دھیان نہیں کہاں دے رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کے گلاس پر تھا جس وہ باتوں ہی باتوں میں ختم کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ آپ آرام کریں، تب تک میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں آپ۔ وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان کے بھائی باپ بہن ہر رشتہ انہیں واپس مل چکا تھا، اور اپنے سارے رشتوں کو واپس پا کر وہ بے حد خوش تھی۔ اللہ نے ان کی زندگی کو بہت آسان کر دیا تھا جس کے لیے وہ اپنے رب کے شکر گزار تھی۔ میں نے جوس میں بے ہوشی کی گولی ڈال دی، آپ لوگ آ جائیں۔ اس نے لینڈ لائن فون پر اپنے بھائیوں کو فون کر کے خبر دے دی تھی کہ وہ نشے کی گولی اس کے جوس میں ملا کر اسے بے ہوش کر چکی ہے۔ اب وہ لوگ آسانی سے آ کر اسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف سے خبر ملتی وہ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ آخرکار وہ جس مقصد کے لیے اتنا ڈرامہ کار تھے وہ مقصد آج پورا ہونے والا تھا۔ آخر آج وہ اس مقام پر جانے کے لیے تیار تھے جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ خبر جاننے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر وہاں نہیں رکے تھے، وہ جلد سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ فوراً ہی اپنے گھر سے نکلا تاکہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جو ان کی گھرت پر ایک بدنماد داغ بنی ہوئی تھی۔ کافی لمبا انتظار کیا تھا، ان لوگوں نے 2-3 مہینے تک اپنا ڈرامہ جاری رکھا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو اس بات پر
یقین دلا سکے کہ اب وہ لوگ ان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن بلا دشمنیاں بھی ختم ہوتی ہیں اپنے دل میں۔ وہ اب تک اس بات کو قبول نہ کر پاتے کہ ان کی بہن نے جو قدم اٹھایا وہ صحیح تھا، اور اب وہ اسے اس بات کی سزا دینا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ کیوں دی۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی بہن نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی مہربان شاہ کو خود پر حق جتانے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ان سے ایک فاصلہ بنائے رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن دل تو دل ہوتا ہے، وہ کب کہاں کس کے نام سے دھڑکنا شروع کر دے یہ بھلا کون جان سکتا ہے۔ لیکن انہیں اس بات کی سزا دی گئی تھی۔ مہربان نے جب اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو انہوں نے انہیں بس اتنا کہا تھا کہ ان کے گھر رشتہ بھیجے، اور یہی بات اس نے اپنی امی سے کہی تھی کہ ایک لڑکا ان کی یونیورسٹی میں ان کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ لڑکا کون ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ مہربان شاہ جو کہ ان کے دشمن کا بیٹا تھا، اور بس اسی بات کی سزا وہ آج کاٹنے والے تھے، کیونکہ آج ان کے بھائی ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسے سزا دینے کے لیے یہاں تک کہ آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ کسی سے محبت کر کے انہوں نے ان کی غیرت پر سوال اٹھایا، اور پھر جب وہ لوگ ان کی شادی کسی 50 سال کے آدمی سے کر تب اپنی زندگی کے خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا جو ان کے لیے ان کی عزت پر لگا داغ تھا، اور آج وہ لوگ اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، واچ مین آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ لوگ اکثر جہاں آتے تھے ان سے سوال جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہیں سلام کرتا اندر بھیج چکا تھا، جبکہ وہ لوگ جو پہلے ہی اس بات کا اچھے سے اندازہ لگا چکے تھے گھر میں سوائے ان کی بڑی بہو اور بیمار پوتے کے کوئی نہیں ہے۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی بہن کے کمرے تک آئے تھے جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس ساری پلاننگ میں فروا ان میں بھی شامل تھی، پر وہ کیوں ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کی بہن بھی ان کے ہمراہ چل رہی ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آج سے 6 سال پہلے مہربان شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ اس پر اپنا دل بری طرح سے ہار چکی تھی، اور اب وہ اپنی بہن کو راستے سے ہٹا کر مہربان شاہ کی بیوی بننا چاہتی تھی۔ یہاں پر وہ اسی پلاننگ پر چل رہی تھی جو ان کے بھائیوں نے کی تھی، لیکن افرا کے قتل کے بعد وہ اپنی پلاننگ پر چلنے والے تھے جس کے بارے میں ان کے بھائی بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جنید اور باسل خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کسی طرح کا کوئی شور و شرابہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے۔ آہستہ سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر انہوں نے افرا کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بے ہوش پڑی تھی کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کر پی۔ اس کی سانسیں کب بند ہوئی شاید اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ لوگ اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے اس کے اوپر سے نہیں ہٹے تھے۔ آج ان کی گھرت کو سکون مل جانا تھا۔ آخر جس لڑکی نے ان کی عزت کو 2 کوڑی کا کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی، اب ان کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ پرسکون ہو جانے والے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے جاوید نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور فروا کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکا ہے۔ ارے آپ دونوں یہاں، بہت خوشی آپ دونوں یہاں آ گئے۔ بھابھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہوگا۔ معاف کیجیے، وہ دراصل آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی نا، اسے ہسپتال لگے۔ واپس آتے ہوئے افرا کافی تھک گئی تھی، میں نے اسے آرام کے لیے بھیجا تھا، آپ بھی نے، میں اسے جگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بھی بولتے وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ افرا کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مسلسل ہلانے پر بھی وہ نہیں جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ ایک اندیشے کے تحت انہوں نے اس کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ رکھا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کی حالت کے بارے میں کسی کو بھی بتاتے۔ باسل نے بکھلا کر باہر کی کرسی اٹھا کر ان کے سر پر دے ماری، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بھابھی بری طرح شیشے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی جاوید نے وہاں پڑا دوپٹہ اٹھا کر ان کی گردن میں ڈال کر دبانا شروع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل چکا ہو کہ افرا کا قتل ہو چکا، اور یہ کام کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی ہیں۔ یہی وجہ کہ وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تاکہ یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے یہیں مٹ جائے۔ لیکن ان کے چلانے کی آواز نیچے واچ مین تک گئی، اور اوپر کوئی ملازم نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چھٹی دے چکے تھے۔ واچ مین اپنی بندوق اٹھاتا تیزی آتا جہاں وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ بندوق اٹھا کر ان کی طرف کرنے والے کے بعد نے پھرت سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اس کے سینوں کے بیچوں بیچ 4 گولیاں چلا کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ تیز سے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ زراور جو اپنی ماں کو اپنے قریب نہ پا کر کمرے سے باہر نکلا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے واچ مین کا قتل ہوتے دیکھا دروازے کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ نکل چکے تھے۔ زراور دیکھو کیا ہو گیا، باسل اور جاوید نے تمہاری امی اور چاچی کا قتل کر دیا۔ اس کے سامنے چاچی کی بہن چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں باندھی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آج افرا کو گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زراور اور شناور کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پولیس ہر جگہ باسل اور جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ 3 لوگوں کا قتل کر کے بھاگے تھے،
جن میں 2 تو حویلی کی بہویں تھیں اور ایک واچ مین جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بہت مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس واچ مین کے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ دادا جان ایک بڑی رقم اس واچ مین کی بیوی اور بچوں کو دی تھی، لیکن یہ رقم اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ نہ تو وہ اپنے پتوں کو ایک ان کی مائیں واپس لا کر دے سکتے اور نہ ہی ان معصوم بچوں کو ان کا باپ، لیکن وہ قاتل کو سزا ضرور دلوا سکتے تھے اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ مہربان شاہ کی تو بری حالت، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، کھانا بھی زبردستی دیتے تو چند نوالے زہر مار کر لیتے، ورنہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کی ننھی سی معصوم بیٹی بار بار ان سے آ کر سوال کرتی کہ بابا ماما کہاں ہیں، تائی اماں کہاں ہیں، اور ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کاش وہ یہ نہ کہہ دے، کاش وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے جائے تو شاید آج وہ ان کے ساتھ ہوتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی، وہ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکی تھی، اور ان کی بھابھی جو ہمیشہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ انہیں انصاف دلا سکتے تھے۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے، کہیں سے جاوید اور باسل کی کوئی خبر مل جائے اور وہ انہیں پھانسی کے فندے تک پہنچا کر سکون کا سانس لیں، لیکن وہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے کہ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرنے میں مگن تھے، لیکن اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ گھر میں دوسری پریشانی زراور تھا جو کہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے سارے دن میں صرف چند گھنٹے کے لیے ہوش آتا۔ اس نے باسل اور جاوید کو واچ مین کا قتل کرتے دیکھا تھا، جبکہ فروا بھی گواہی دینے کو تیار تھی کہ اس نے بھابھی کا قتل ہوتے دیکھا ہے اور اس کو دونوں بھائی اسے بھی جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ سب کی نظروں میں مظلوم بنی دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی، بچے بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور یہ چیز کر کے سب لوگوں کی نظر میں آ رہی تھی۔ انیش اور عبداللہ اپنی خالہ کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ بھی انہیں اس طرح سے سنبھال جیسے وہ اسی کے بچے ہوں، بے شک سب کی نظروں میں ہی ان آنے کے لیے، لیکن وہ یہ کردار بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ وقت تیز سے گزرا تھا، 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب تک باسل اور جاوید کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فروا جو کہ اکیلی ہو چکی تھی، وہ اب انہی کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہتی تھی اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے، تو وہ بھی اس کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حویلی کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، جبکہ مہربان شاہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، اپنی بیوی اور بھابھی کے قاتل کو ڈھونڈنے میں اب تک ناکام تھے، جس کی کوشش وہ اب بھی جاری رکھی ہوتی، لیکن کامیابی کہیں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل بہت زیادہ چچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر وہ سب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، بے شک سامنے ان کی بیٹی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے آشی ان سے دور رہنے لگی، وہ زیادہ تر دادا جان کے پاس رہتی یا پھر اپنی خالہ کے پاس، جبکہ دادا جان نے کل انہیں اپنے کمرے میں بلا کر یہی کہا تھا کہ افرا کی بہن کافی وقت سے ان کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہے، وہ تمہارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہے اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح افرا رکھتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ تم اسے نکاح کر لو افرا کی طرح، وہ تمہیں سمجھے گی اور تم دونوں کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ جس طرح ایک خالہ اپنی بہن کے بچوں کو پیار دے سکتی ہے، اس طرح کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ لیکن ان کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھے تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ان کی بہنوں جیسی ہے اور اس کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ شادی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، جب تک وہ اپنی بیوی کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں دیتے تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر کا سکون کس طرح سے تباہ کر رہے تھے، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، اور بابا جان ایسی بات کا احساس دلا رہے تھے۔ عاشی ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ اب میٹرک میں تھا، وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن عاشی کو سمجھانا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ اکثر رونے لگتی اور اپنی ماں کو پکارتی، کوئی اس کی ماں کو واپس نہیں لے آ سکتا تھا، سب سے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر لیتی تھی۔ مہربان شاہ نے بس ایک ہی بات کی تھی کہ ان کی بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بابا جان بھی انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ ٹاپک بہت کم چھیڑتے تھے، لیکن جب بھی چڑھتے اچھی خاصی لڑائی کرتے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم لوگ مجھے فون کیوں کر رہے؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگ مجھے فون نہیں کرو گے، بلکہ جب میں فون کروں گا تب بھی ہماری بات ہو سکے۔ میں اس حویلی میں رہ رہی ہوں، تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہوگی افرا کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ فون کان سے لگا ان دونوں کو سمجھا رہی جو پچھلے 6 مہینے سے کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس حویلی سے جان چھڑانے کے اگلے دنوں میں ابا جان وہاں آنے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ پاسپورٹ اور
वीज़ा तैयार करवा दीजिए, बाबा जान के साथ अमेरिका रवाना हो जाना, अब मैं अपना काम सुकून से करके वापस वहाँ आ जाऊँगा। वो कुछ पुरस्कार अंदाज में बोला, अब कौन सा काम बाकी था? फरवा को समझ नहीं आया, यह से कुछ छुपाया जा रहा था और कौन सा काम रह गया था? तुम लोगों ने इफ्रा का कत्ल करना था, तो बस और क्या करना है? इफ्रा के साथ 2 और बेगुनाह लोग भी मर गए, अब तक तुम लोगों को सुकून नहीं है और क्या करना चाहते हो तुम? वो पूछे बिना रह नहीं पाते, वो जानना चाहते कि उनकी अगली प्लान क्या है। इफ्रा के 2 बच्चे हैं, मैं इसके 2 बच्चों को भी कत्ल कर देना चाहता हूँ, मैं उसकी नस्ल में तबाह कर दूंगा, उसका कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मेहरबान शाह को ऐसा दुख दूंगा जो वो सारी ज़िंदगी भुला नहीं पाएगा। वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। उनकी प्लानिंग सुनकर दूसरी जनाब फरवा खुश हो गई थी। मतलब अगर वो बच्चों को भी कत्ल कर देंगे तो उसके पास सिर्फ मेहरबान शाह बचेगा, और उसे और क्या चाहिए था? वो तो यहाँ सिर्फ मेहरबान शाह के लिए रही थी। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। और जहाँ तक तुम लोगों के दूसरे काम की बात, तो इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? मेहरबान शाह का बेटा अब्दुल्ला अगले दिनों में हॉस्टल चला जाएगा और फिर उसने वहीं पर रहना है। तुम लोग आसानी से वहाँ उसका काम तमाम कर सकते हो। और ये आशी नहीं, आशी का कत्ल नहीं करना, उसे ज़िंदा उठाकर ले जाना है। वो उसकी बात काटते हुए बोला, उठा कर लेके जाना, लेकिन कहीं कहाँ? वो परेशानी से पूछने लगी। फैज़ान मलिक के पास। वो हंसते हुए बोला, फैज़ान मलिक के पास? लेकिन क्यों? वो तो औरतों का धंधा करता है, ना जाने वो क्या करेगा उस छोटी सी बच्ची को अपने पास रखकर। वो कभी उसे नहीं खरीदेगा। तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो बच्ची है। वो कुछ परेशानी से कहने लगी, हाँ मैं जानता हूँ उसे कभी नहीं खरीदेगा, लेकिन जब हम उसके सामने डील रखेंगे तो वो ज़रूर खरीदेगा। मत बोलो कि फैज़ान मलिक वही है जिसके काले धंधे की इन्फॉर्मेशन ज़फ़रान शाह के लोगों ने पुलिस तक पहुँचाई थी, और फिर ज़फ़रान शाह ने किस तरह से फैज़ान मलिक का काम तमाम किया था। वो जेल से निकलने के बाद मुसलसल ज़फ़रान शाह बदले की तैयारी में लगा हुआ है। जब उसे ये पता चलेगा कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि फैज़ान शाह की पोती है, तो क्या तब भी वो उसे नहीं खरीदेगा? वो लोग पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। अरे वाह, तुम लोगों की प्लानिंग तो बहुत आगे तक है। ठीक है, मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला का काम तमाम करो, तब तक मैं आशी को तुम लोगों के पास पहुँचाने का इंतज़ाम करती हूँ। उसने बोलते हुए फ़ोन रखा था, जबकि ऊपर वाले कमरे में लगे कनेक्टेड लैंडलाइन फ़ोन पर हवेली का वफादार मुलाजिम तहर उनकी सारी बातें सुन चुका था। इधर फ़ोन रखने की देर तक इसने अरसलान शाह को फ़ोन कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है, अब्दुल्ला बाबा का कत्ल होने वाला, और इतना ही नहीं बल्कि आशी बीबी को भी अगवा करने की प्लानिंग की जा रही है। और ये सब कुछ कोई और नहीं कर रहा बल्कि इफ्रा भाभी की बहन फरवा कर रही है। आप जल्दी से शहर से गांव वापस आ जाए, वरना यहाँ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मुलाजिम तेज़ बोल रहा था जब अचानक किसी ने उसके सर पर वार किया था। फ़ोन उसके हाथ से छूटा तो उसने जल्दी से उठाकर फ़ोन को वापस ऊपर रखा, और जैसे फ़ोन बंद हुआ उसने बिना सोचे समझे हाथ में पकड़ा राड उस मुलाजिम को मारना शुरू कर दिया। वो जो पहले ही घबराया होता अपना बचाव भी ठीक से नहीं कर सका, वो उसे बेहोश करने में कामयाब हो चुकी थी। उसने किसको फ़ोन किया था वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे ये बताना था कि हवेली का कोई ना कोई इंसान इसके बारे में हकीकत जान चुका है, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। उसी वजह से ऊपर आते हुए उसने आशी को फिर रोक कर बताया था कि अब्दुल्ला का कत्ल हो चुका है, और अब्दुल्ला का कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दादा है, और अब वो आशी को अपने साथ लेकर चली जाएगी, क्योंकि ये सब लोग उसकी जान के दुश्मन हैं। जिस तरह से उन लोगों ने उसकी माँ को मार डाला, इसी तरह से उसके भाई को मार चुके हैं, और अब उसकी बारी है। आशी की वो काफ़ी दिनों से यही सारी बातें बता रही थी। वो बहुत आसानी से उसकी ब्रेन वॉशिंग करने में कामयाब हो रही थी, और अब जब वो अपनी कामयाबी के इतने करीब थी तब उसने घर के किसी न किसी आदमी को ये बात बता रही थी। उसे मुलाजिम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अभी तो उसे मौका मिला था मेहरबान शाह के पास जाने का। सबको उससे अलग करने के बाद वो उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने वाली थी। उस नौकर ने सब कुछ तबाह कर लिया। वो गुस्से से मुसलसल उस मुलाजिम की जान लेने के दर पर आ गई थी। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।